الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير الصافات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. بھائی کس کے گونج ہے تمہارے اسپیکر میں؟ کہ اس کے گونج بھی ہے، شور بھی ہے، کس کا کارا ہے؟ یہ تمہارا یا مسجد کا کوئی ایک تو ہے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان ایک شعوری اور سمجھنے والی مخلوق ہے. اس کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا. باقی کائنات پہ جبر اور استبداد اور طاقت کا قانون چلتا ہے، وہ سر جھکاتے ہیں. انسان اپنے اندر احساسات رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، پھر اس سے اپنی ذاتی ترجیحات ہیں. کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے، کسی کو غیر اہم سمجھتا ہے، کسی کو فضول سمجھتا ہے. وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کی صبحیں اور شامیں گزارتا ہے. لہذا کسی بھی چیز پر برائی پر چلانا ہو یا اچھائی پر چلانا ہو، آخرت کو سامنے رکھ کے چلانا ہو یا دنیا کو سامنے رکھ کے چلانا ہو، یہ چلتا اپنے ذہن سے ہے اور اپنی سوچ سے ہے. یہ جانور نہیں ہے کہ ڈنڈا سے چلا دو، گلے میں زنجیر کھینچ کر اس کو چلا لو، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے چلا لو. اس طرح نظام کائنات آج تک چلا نہیں ہے. یہ سوچ رکھتا ہے، پھر یہ کل کے بارے میں سوچ رکھتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو کل کو سوچتی ہو. صرف انسان ہے جو کہتا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، آئندہ 10 سال میں کیا ہوگا. یہ اس دھرتی میں صرف انسان. کچھ مخلوق ہیں جو غلہ جمع کرتی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کل نہیں ہوتا. چیونٹی غلہ جمع کرتی ہے، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اور بہت سی مخلوق ہیں جو غلہ اسٹور کرتی ہیں، لیکن ان کے سامنے کل کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ان کی اپنی اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہے. وہ کل کے خوف اور شوق میں نہیں، وہ اپنی فطرت سے کرتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی اسی میں رکھی ہے. وہ یہ نہ کریں تو آگے آنے والے وقت میں پھر ان کو نقصان پہنچے. لیکن کل کیا ہوگا، آئندہ 10 سال کیا ہوگا، 50 سال بعد کیا ہوگا، یہ سوچ صرف انسان کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں. اتنی سوچوں اور پھر ہر وقت اس کی سوچ چلتی رہتی ہے. تیز رفتار سواری ہے کائنات میں تصور کی، تیز رفتار سواری ہے خیال کی. خیال کے آگے نہ کوئی راکٹ دوڑ سکتا ہے اور نہ کوئی میزائل دوڑ سکتا ہے، نہ ہوا اس کے آگے دوڑ سکتی، نہ روشنی دوڑ سکتی ہے جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. خیال کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. تو ایسے انسان کو صرف طاقت سے کہہ دیا جائے یہ کرو یہ نہ کرو، شاید کچھ دن ہو جائے، پھر نہیں ہوگا، پھر وہ نظام ٹوٹ جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کے نہیں بھیجتا تھا، تلوار دکھا کے کلمہ نہیں پڑھواتا تھا.
نبی ایک فقیر، عام انبیاء تو فقیر ہی آئے، کبھی کھایا کبھی نہ کھایا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بے قرار تھے، اور اس بے قراری میں آپ نے اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ایسے لگا دیا، اس پر ایسے نیچے جھک گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا، فرمایا عائشہ بھوک بہت سخت لگی، تو پیٹ کو سہارا دینے کے لیے، اس کی آگ کو مدھم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کی تو اللہ ہر وقت سنتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں نہیں مانگوں گا، مجھ سے پہلے میرے جو بھائی تھے انبیاء، وہ اسی فاقے کو برداشت کرتے ہوئے چلے گئے، میں بھی انہی کے راستے کو اختیار کروں گا، فبہداہم مقتدی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہی کے طریقے کو سامنے رکھ کر چل جو تجھ سے پہلے سوالات انبیاء آئے ہیں۔ تو اگر اللہ نے اپنے دین پہ چلانا منوانا تھا طاقت کے ذریعے سے، تو اللہ ہر نبی کو سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت دیتا، اور ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، اور جنات مسخر کرتا، اور ہر زمانے کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا نبی ہوتا، اور وہ آ کر سب کو کہتا سیدھے ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے دکھا کر اور اپنی قدرت اور طاقت کا ظہور فرما کر کہا سیدھے ہو جاؤ، یہ بھی نہیں کیا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انسان کو شعور اور احساس دے کر کہا اب اپنے ارادے سے خیر کو اختیار کر، اپنے ارادے سے اچھائی کو اختیار کر، اور اپنے ارادے سے برائی کو چھوڑ۔ برائی کی طرف چلنا ہے تو اپنی چاہت سے جا، اچھائی کی طرف چلنا ہے تو اپنی چاہت سے آ، اللہ کی طرف چلنا ہے تو راہیں کھلی ہیں، اور شیطان اور جہنم کی طرف جانا ہے تو وہ بھی راہیں کھلی ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تم اللہ کی طرف چلو گے تو اللہ وہ راہیں آسان کرے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور تم شیطان کی راہوں کی طرف چلو گے تو وہ راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت سے نہیں انسان کو چلانا چاہتا، اندر کے شعور اور اندر کے احساس اور اندر کے یقین سے انسان کو چلانا چاہتا ہے۔ اب انسان کی جو سوچ بنتی ہے وہ بھائیو ایسا نہیں کہ ٹیکا لگایا اور سوچ اندر چلی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اتنی سی عمر سے جب اس کی آنکھ دیکھنا شروع کرتی ہے اور اس کے کان سننا شروع کرتے ہیں، تو اس کے اندر سوچ کے دائرے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ پڑھنے لگ جاتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے۔ تو یہ سننا اور یہ پڑھنا اور یہ دیکھنا، یہ اس کے اندر از خود ترجیحات قائم کر رہا ہے، یہ ضروری، یہ اس سے کم، یہ غیر ضروری، یہ فضول، یہ بڑی چیز، یہ چھوٹی چیز، یہ اعلیٰ چیز، یہ ادنا چیز، یہ سارا کچھ اس کے اندر اپنے آپ جا رہا ہے۔ ایک دم وہ نہیں سیکھتا ہے، تدریجاً سیکھتا ہے۔ آج کا ماحول، آج کا کلام، آج کی کتاب، اس سب کا ایک ہی ہدف ہے کہ پیسہ آئے گا تو زندگی بن جائے گی۔ بڑا آدمی کون ہے؟ پیسے والا۔ چھوٹا آدمی کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ بڑا آدمی کون ہے؟ بڑی گاڑی والا۔ چھوٹا آدمی کون ہے؟ سائیکل والا۔ بڑا انسان کون ہے؟ بڑے گھر والا۔ چھوٹا کون ہے؟ کرایہ دار، کرائے پہ رہنے والا۔ یہ ذہن ساری دنیا میں اس وقت گردش کر رہا ہے، اور ہر خطے میں اس ذہن نے، خاص طور پر متمدن دنیا، ترقی یافتہ دنیا میں، وہ جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں تو ساری زندگی یکساں ہے، لیکن جہاں مال کی دوڑ لگ چکی ہے اور دنیا اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر چکی ہے، اور اس کا بوڑھاپا اس کے مصنوعی حسن کے اندر چھپ چکا ہے، وہاں یہ ایک ذہن ہے، ایک سوچ ہے، ایک دوڑ ہے کہ پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، حکومت ہونی چاہیے، بڑا گھر ہونا چاہیے، مال دولت ہونا چاہیے۔ میں ایک دوست کو ملنے گیا،